بخش دے گا۔ صحابہ کرام وہ اعرابی صحابی نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا ہی؟ نبی فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں کیا ہے؟ تفسیر کبیر کے اندر حضرت امام رازی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک قبر کے پاس سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں؟ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اب اس قبر میں رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، اب اس قبر میں اللہ کے انوار داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداوند قدوس کی بارگاہ میں، الہ العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا مولا، اے مولا اس معراج کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ رب کا ارشاد ہوا اے عیسیٰ پیغمبر جب یہ شخص مرا تھا اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا اور یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ بچے کو مدرسہ میں پڑھانا۔ اب اس کے بچے کو مدرسہ میں بھیجا گیا ہے، استاذ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو مجھے حیا آئی کہ میں اس کے والد کو زمین کے اندر عذاب دوں، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظیم الشان محقق حضرت شامی اپنی تصنیف لطیف رد المختار کے اندر فرماتے ہیں کہ میت کے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا چاہیے۔ غسل دینے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے، اور یہ لکھنا کس سے ہے؟ انگلی سے، روشنائی سے نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک شخص اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کیا کہ جب میں انتقال کر جاؤں، مر جاؤں تو میرے پیشانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے۔ چنانچہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے وارثین نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے انتقال کے بعد اس کے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پر بھی لکھ دیا۔ چنانچہ اسے قبر میں رکھا گیا۔ جب فرشتے آئے دیکھا کہ اس کے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا یہ بچ گیا، یعنی رحمت کا حقدار ہو گیا۔ دیکھیے وہ شخص انتقال کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، اسے اس سے حال دریافت کیا تو اس نے یہ بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیشانی پر لکھے جانے کی وجہ سے میں رحمت کا حقدار ہو گیا اور عذاب سے بچ گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکتیں ہے۔ اور جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور جس کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھ دیا جائے شیطان اس کھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ روایت ہے ایک موقع کی بات ہے، ایک مومن اور ایک کافر کے شیطان سے ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان بہت موٹا تھا، ایک پتلا دبلا تھا۔ اس نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں کہ جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، میں وہ کھانے سے محروم ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں جو کبھی بسم اللہ ہی پڑھتا ہی نہیں، اور میں اس کے ہر ایک چیز میں شریک رہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں موٹا ہوں۔
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں آپ نے سماعت کر لیا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا ہر ایک کام جو بھی نیک اور اچھا کام ہو ضرور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کریں تاکہ شیطان سے بھی ہم بچے رہے اور ہمارے نامہ